واقعی بس مختصر سے ایک عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار ایک وادی سے گزر رہے تھے، ایک پہلوان سامنے سے آیا، کافر تھا، اور لکھا یہ کہ اتنا لہیم و شہیم تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی تھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے جب ملا تو سرکار نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے پچھاڑ دینا اچھا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا اچھا عجیب۔ سرکار نے کہا آ جاؤ، ایک ہی وار میں اٹھا کے اس کو نیچے پٹک دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اچھا پھر ایک اور تھے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایسے ہی ہوا، وہ بکریاں چراتے تھے لوگوں کی، سرکار مل گئے وادی میں، کہنے لگے اگر آپ مجھے ہرا دینا میں ایک بکری دے دوں گا۔ سرکار نے ہرا دیا، ایک بکری لے لی، کہا پھر ریسلنگ ہوگی، پھر دوبارہ ہرایا، 3 بکریاں لے لیں سرکار نے۔ اور وہ کہتے ہیں میں سائڈ میں بیٹھ گیا، میں سر پکڑ کے کہ اب میں ان بکریوں کا حساب کیسے دوں گا؟ تو سرکار نے شاد فرمایا کہ ہم پر ایمان لاتے ہو، ایمان لے آئے، سرکار نے بکریاں بھی واپس فرما دی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جیسا سامنے والا ہوتا ہے نا، اسی کے طرز پر تبلیغ دین کریں تو بہت بیسٹ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈرٹیکر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چیلنج دے دیجیے گا، ورنہ پھر وسیم بادامی ختم فنا ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹرز کو دینی ہے تو ذرا انہی کی لینگویج میں، ان کی ٹرمز یوز کرتے ہوئے، انہی کے طرز کے اوپر۔ اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں بیان کا انداز مختلف ہونا چاہیے، ہر جگہ ممبر نہیں چلتا ہے، ہر جگہ روڈ کے بیانات نہیں چلتے ہیں، آپ کو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کے مطابق تبلیغ کرنی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ ضمناً بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت حاصل تھی، اور وہ 40 مرد جنتی تھے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 100 مردوں کے برابر ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی۔ یہ تو بخاری میں موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کو 30 جنتی مردوں کی طاقت حاصل ہے، اور ایک روایت میں 40۔ اس کا مطلب آپ غور کریں کہ اگر مشیت الہی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد وغیرہ صحابہ کو یوز کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ 1000 کا لشکر جرار تھا نا، 4000 مردوں کی طاقت والا چٹان اٹھا کے یوں پھینکتا تو ہوا میں اڑ جاتے سارے کے سارے، جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ کافروں کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن مشیت الہی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اپنی مثل بشر نہ سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے اختیارات، بڑی طاقت اور بہت کچھ نعمتوں سے نوازا ہے، اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ مشیت الہی درمیان میں آ جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں مشیت الہی سامنے نہیں ہوگی، سرکار کو بڑا اختیار دیا جائے گا۔ ہاں جہاں حکم الہی وہ ہے، ورنہ سرکار کو بہت اختیار ہوگا، اور اظہار اختیار اس وقت دیکھیں پہ جو عالم محبت ہیں وہ کیسے انعام پاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بچے نے پوچھا کہ جیسے پہلے زمانے میں کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، آج کل ایسی کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جو پاکیزہ زمانہ تھا، آپ دیکھیں زمانہ نبوی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی جو منسوب کرامات ہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ بس، جس کو لوگ کرامت سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کہ عام آدمی نہ کر سکے، ان کو عاجز کر دے، خارق عادت کام جس کو کہتے ہیں، ورنہ تو صحابہ کرام کا سرکار پر ایمان لانا، استقامت حاصل کرنا، دین کے لیے محنتیں کرنا، سب کی سب کرامتیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو کرامت کہاں سمجھتی ہے۔ میں ابھی ایک دم ہاتھ سے کھجور نکال کے دے دوں تو با کرامت اللہ کا ولی بن جاؤں گا، ورنہ میں شریعت پہ 100 سال بھی چلتا رہوں کوئی کرامت نہیں۔ یہ تو بیچارے عوامی ذہن ہے، تو یہی وہ لوگ پھر کرامتیں تلاش کر رہے ہوتے اس دور میں۔ ہاں ایک دور ایسا ضرور آیا صحابہ کرام کے بعد جو صوفیہ اعظام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جس میں خارق عادت کاموں کی کثرت بظاہر نظر آتی ہے کیونکہ کتب میں درج کی گئی، ویسی یقیناً کرامتیں آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر اگر ہم کوئی تعویلی کلام کرنا چاہیں، کوئی وضاحتی کلام کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا پاکیزگی والا زمانہ تھا، اس میں شروع سے علم دین سیکھتے تھے، تقوی، پرہیزگاری اور گناہ کے آلات بہت کم تھے، اور اب شیطانیت عروج کے اوپر ہے، ہر گھر میں شیطان ناچ رہا ہے آپ جانتے ہیں، اور اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، پھر اس کے حلال کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔
جو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں، اس کے کان میں چپکے سے پوچھ لو کہ حلال کہتے کس کو ہیں یہ بتاؤ، تو وہ 10 دفعہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ واقعی رزق حلال کہتے کس کو ہیں۔ جس کو یہی تعریف نہ پتا ہو کہ رزق حلال کیا ہے، رزق حرام کیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلا رہا ہوں، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دعویٰ غلطی کر رہا ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے دعویٰ غلطی ہوتا ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی تکا بھی لگ جاتا ہے کہ علم دین نہیں سیکھا ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کے ذرائع اس کے لیے کھول دیے، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو کسب فاسد کر رہے ہوتے ہیں، کسب حلال تو بہت کم ہوتا ہے، فساد والا زیادہ ہوتا ہے، اور یا کسب حرام ہوتا ہے بالکل، تو یہ مطلب سیکھنے سے آئے گا، اور یہ اب چونکہ ہے نہیں، توجہ نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، اس لیے شیطان سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو اب وہ کہاں پہ ویسے بزرگان دین نظر آئیں گے؟ پھر اللہ کی مصلحتیں بھی ہیں، جیسے جیسے قرب قیامت ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں بڑھاتا چلا جائے گا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکابرین بزرگان دین اکثر اب دنیا میں ظاہر نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال ہر دور میں اکابرین رہیں گے، بزرگان دین رہیں گے، ان کے دم قدم کی برکت سے ہی کچھ برکت ہے، ورنہ جو آج مسلمان کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس سے تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، تو کچھ نہ کچھ برکت اب بھی ہے۔ کرامتوں کو نہ تلاش کریں، سب سے بڑی کرامت ہے شریعت پر عمل کرنا، اس کو دیکھیں۔